ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ بستے ہیں جن کو جب ہم روزانہ دیکھتے ہیں تو ہم ان کو پسند نہیں کرتے. ہم ان کی عادتوں کی وجہ سے ان کو پسند نہیں کرتے. یہ لوگ ہمارے خاندان کے افراد ہو سکتے ہیں، ہمارے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، جن اداروں میں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہو سکتے ہیں، یا کئی دفعہ ہمارے اپنے دوست بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر ایک بہت بڑا سوال ہمارے ذہن میں اٹھتا ہے کہ ہم ان کا کیا کریں. چونکہ ہماری رائے ان کے بارے میں ایک تنقیدی رائے ہوتی ہے تو ایک ایسا باہمی رشتہ ہم میں قائم ہو جاتا ہے جو بے رخی کا اور لا تعلقی کا نظر آتا ہے، اور ہماری ساری زندگی ان کے بارے میں ایک ناپسندیدہ رائے رکھتے ہوئے ہی بسر ہونے لگتی ہے. مگر میرے عزیزو، یاد رکھیے، یہ بہت بڑا پیغام جو یہ اپنے اندر ہمارے لیے سموئے ہوئے ہوتے ہیں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو بجھے چراغوں کی مانند دیکھتے ہیں. مگر میرے عزیزو، یاد رکھیے، یہ بجھے چراغ بھی ہم سے کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے کہ میں ان ناپسندیدہ لوگوں کا کیا کروں. بادیے نظر میں جس سے مراد عام دیکھنے میں تو یہ لوگ ہمارے مطابق کسی قابل ہی نہیں ہوتے کہ یہ ہمیں کچھ سکھا سکیں یا ہمیں کچھ دے سکیں. مگر یاد رکھیے، کئی دفعہ یہ ہماری فریب نظری ہوتی ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ ہماری یہ نظر ہمیں دھوکہ دے رہی ہوتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تمام لوگ جو ظاہری طور پر بہت برے نظر آتے ہیں، یقیناً اپنے اندر کچھ اچھی عادات بھی رکھتے ہیں. مثال کے طور پر یہ خوش خط لکھتے ہیں، یہ اپنے کام کو بڑے اچھے طور پر سر انجام دے دیتے ہیں. یعنی یہ بھی چھوٹے موٹے گنوں کی تھیلی ہوتے ہیں. اب ہمیں ان کی اس تھیلی پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں ان کے تمام ان اچھے کاموں کو دیکھ کر ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے. ہمیں ان کی شخصیت پر نہیں بلکہ ان کے کام پر توجہ دے کر اس سے کچھ حاصل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل اسی طرح جس طرح سے ہم آم کی ایک چھابڑی پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں. ملے جلے آم ہوتے ہیں، مگر ہم ان میں سے چن چن کر اچھے اچھے آم اپنے لیے نکال لیتے ہیں. یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اچھے آم اب وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں، ہمارے تھیلے میں ہوتے ہیں، ہمارے شاپر میں ہوتے ہیں، مگر وہ برے برے آم ہم فراموش کر دیتے ہیں. یعنی ہم اچھے آم خریدنے کے بعد ان برے آموں کا ذکر ہی نہیں کرتے، ان کی فکر ہی نہیں کرتے. یعنی فکر نہ کر تے ذکر نہ کر، اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. ہاں، ان اچھے اچھے چنیدہ آموں کے ساتھ ہم شام خوب اچھے طریقے سے کھانے کے بعد ان کو کھا کر انجوائے کرتے ہیں. حقیقی زندگی میں بھی ایسا ہونا چاہیے. ہم اپنے ارد گرد کے ان تمام لوگوں کو آموں کی ایک ٹوکری ہی سمجھ لیں، اور اس میں سے اچھے اچھے آم جو ان کی اچھی اچھی عادات ہیں ان کو نکال لیں، اور ان کی برائیوں کے بارے میں نہ ہم کسی سے ذکر کریں، نہ ان کا فکر کریں. یعنی فارمولہ میں نے آپ کو بتایا، ذکر نہ کر تے فکر نہ کر. میرے عزیزو، آئیے ہم کلام مقدس کو کھولتے ہیں. مقدس پالوس رسول کا خط فلپیوں کے نام، اس کا 2 باب اور اس کی 3 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: تفرقے اور بیجا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھو. عام طور پر جب ہم اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم اپنے مد مقابل کے تھلے لگ جائیں اور اس کو اپنے سے بہتر سمجھنے لگیں. میرے عزیزو، یاد رکھیے کہ اگرچہ یہ لوگ ہم سے بہتر نہیں ہیں، لیکن ان کی کچھ عادات ایسی ہیں جو ہم میں نہیں ہیں، اور اس طور پر یہ لوگ ہم سے بہتر ہیں. بس یہ آم کی وہ چھابڑی ہیں جس میں سے ہم نے اچھے آم نکالنے ہیں اور گھر جا کر اب انہیں انجوائے کرنا ہے. یہی ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے. خداوند
تیرا شکر ہو، آمین۔